أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. سورہ رعد کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکے ہیں. آج کا درس آیت نمبر 27 سے 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہے. آج کے درس میں جو ایک مضمون بیان کیا گیا ہے مجموعی طور پر تقریباً ساری آیتوں میں اس سے ملتا جلتا مضمون ہے. مشرکین کی طرف سے ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات تھے کہ کوئی نشانی اتاریں، کوئی معجزہ دکھائیں. اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کی فرمائشیں مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات کو اور فرمائشی نشانیوں کو ذکر بھی فرمایا ہے. مثلاً وہ کہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا آپ کے اوپر کہ جس کے ذریعے سے آپ پہاڑوں کو اپنے ساتھ چلاتے، یعنی پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یہ بہت دور کا سفر بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کر لیتے، یا ایسا ہوتا کہ مردہ زندہ ہوتے آپ سے بات کرتے. تو یہ ان کے فرمائشی معجزات تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا ہے ان آیتوں میں کہ جن لوگوں کا مقصد سوالات سے اور فرمائشی معجزات سے ماننا اور قبول کرنا نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے معجزات دیکھے. قرآن خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ بھی اتنا بڑا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر کی کنگریاں تھیں، وہ آپ کی گواہی دے رہی ہیں، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. درخت آپ کے گواہی دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھے اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. کیونکہ جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ سوالات کم کرتا ہے
اور بات کو جلدی قبول کرتا ہے، اور جس کو ماننا نہیں ہوتا، کام کرنا نہیں ہوتا، وہ مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر کے دکھا دو، میری یہ بات مان لو، اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشرکین مکہ کے سوالات کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ یہی عرض کیا کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہوتی اور ان کے اندر طلب ہوتی تو یہ فوری بات کو مان لیتے، آپ کو نبی تسلیم کر لیتے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتے۔ ایک تو یہاں پہ یہ بات عرض کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی طریقے سے سن لو، دلوں کا چین و سکون اور اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ ہر چیز کے سکون حاصل کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے نا، جب پیٹ ہے خالی ہو تو روٹی سے بھرے گا، پیٹ اگر خالی ہو تو روٹی سے بھرے گا۔ اسی طرح دل اگر ہمارا سکون سے خالی ہے تو اس دل میں سکون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ اس دل کے سکون کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرمائی کہ ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان کے دل کو اطمینان ملے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، آیت نمبر 28۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ بات ایمان والوں کو سمجھا دی ہے کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے مال سے سکون ملے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ساری دولت جائیداد بنا لوں گا سکون ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے اونچا ذکر جو علماء فرماتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ ویسے تو تسبیحات بہت ساری، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی بہترین اللہ کے ذکر ہیں، ان سب میں ثواب ملے گا، لیکن سب سے افضل ذکر وہ قرآن کی تلاوت، یعنی سب سے زیادہ دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان پہنچانے والی چیز وہ قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دعائیں ملتی ہیں، آپ فرماتے ہیں ربیع قلوبنا، ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، میرے غموں اور دکھ اور صدموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ قرآن سب سے بڑا ذریعہ ہے دلوں کے اطمینان اور سکون کا، اور اس قرآن سے انہی لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملے گا جو ایمان والے ہیں۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اس قرآن کو دیکھ کر تو ان کو بے چینی ہوتی تھی، نفرتیں بڑھتی تھیں، اور ایمان والوں کو اس قرآن سے اطمینان، سکون ملتا ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافروں کا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کیوں ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتاری گئی۔ اتنی ساری نشانیاں اترنے کے باوجود بھی ان کو نشانی کا مطالبہ، یہ قرآن اتنی بڑی نشانی ہے، اتنا عظیم معجزہ ہے، تو کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ لولا انزل مانے اترنا، آیۃ من ربی، آیا مانے نشانی، معجزہ، من ربی ان کے رب کی طرف سے، یہ ان کا سوال تھا، مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں اور
جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہدی الیہ، اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ من اناب، جس کے اندر طلب ہو، طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے نا کہ کھانے کی بھوک ہوگی تو کھانا کھائے گا، پانی کی پیاس ہوگی تو پانی ملے گا، بھوک ہی نہ ہو پیاس ہی نہ ہو تو بیٹھے رہے گا، کبھی بھی نہیں مانگے گا کھانا۔ تو جب انسان کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، اس کو کہتے ہیں اناب، من اناب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اس کی طرف رجوع کرو گے، بڑھو گے، تو ہم بھی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ ایک جگہ اور ہے والذین جاہدوا فینا، اس طرح کی آیتیں قرآن میں بہت ہیں کہ جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اللہ کی طرف ایک بارش پڑتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 بارش پڑتی ہے، وہ چلتا ہے، اللہ اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے اس کو لے لیتی ہے۔ تو یہ تو انسان کی طلب پر ہے، جتنی زیادہ ہمارے اندر طلب ہوگی، جتنا زیادہ ہمارے اندر شوق ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر کھول دیں گے۔ ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے، اس سے بھی ہمیں ہدایت ملے گی، ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس سے بھی ہمیں ہدایت ملے گی۔ لیکن سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ من اناب، طلب ہو، رجوع ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دلوں کا اطمینان کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ وتطمئن والے اطمینان، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ تو دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور سے سن لو، الا مانے خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، طوبی لہم، طوبی لہم مانے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشحالی، طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور ان کا انجام بھی بہتر ہے، یعنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہے۔ دیکھیں اس بات کا خیال رکھیں، طوبی لہم کا معنی خوشحالی، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خوشحالی دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بہت سارے ایمان والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے مال کم ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال کم ہے تو خوشحالی نہیں ہے۔ لیکن مال کے زیادہ ہونے سے اور مال کے کم ہونے سے زندگی کا سکون نہیں ہے۔ زندگی کا سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اطمینان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چین اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے مال میں بھی، چھوٹے سے گھر میں بھی مل سکتا ہے، بڑے گھر میں بھی نہیں ملتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے گھر ہیں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، پریشان ہے۔ تو اصل خوشحالی کیا ہے؟ اصل خوشحالی یہ تھوڑی کہ بہت سارا مال جمع کر لیا پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اصل خوشحالی تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس میں انسان چین سکون سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یعنی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو طوبی لہم، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، خوشحالی والی ہوتی ہے، اور وحسن مآب، اس کا آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ حسن مآب مانے اچھا ٹھکانہ، مآب مانے ٹھکانہ۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر ہم نے وحی اتاری آسمانوں سے، جیسے آپ پر وحی اتاری جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ دیکھیے گا کذالک ارسلناک فی امہ، اے پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے، ارسلناک، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امت، ایک ایسی امت میں رسول بنا کر، قد خلت من قبلها قد خلت مانے اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ سے پہلے بہت ساری امتیں بھی گزری ہیں اور بہت سارے انبیاء بھی آئے ہیں۔
اچھا جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں تو ان میں کیا تھا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، آپ ان پر تلاوت کریں، اوحینا، جو ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے، جو آپ کی طرف قرآن اللہ کی کتاب اتری ہے، یہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے ناشکرے ہیں۔ یکفرون معنی ہوتا ہے ناشکرے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، قُلْ هُوَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے هُوَ رَبِّي، وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وإلیہ متاب، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، اور اگر یہ پھر بھی آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ان سے کہیے هو ربی، وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دوبارہ مشرکین کے جو مطالبات تھے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا مطالبات تھے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہتے تھے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا، یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن ایسا ہوتا کہ سُيِّرَتْ مانے ہلنا چلنا، بِهِ الْجِبَالُ پہاڑ، یعنی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کو پہاڑوں پر پڑا جاتا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ یہ مطالبہ تھا۔ یہ ایسا مطالبہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے تو کچھ بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو ایک تو مطالبہ ان کا یہ تھا، اور کیا تھا؟ او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی اور اس سے دریا نکل جاتے۔ قطعت مانے پھٹ جانا، یعنی زمین قرآن پڑھا جاتا، زمین پھٹتی اور دریا اور نہریں جاری ہو جاتی، چشمے جاری ہو جاتے۔ او کلم بہ الموتیٰ، یہ قرآن ایسا ہوتا کہ قبر پہ جا کر مردے کے سامنے اس کو پڑھتے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ اور بعض مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ مطالبات کرنے والے سے معلوم چل جاتا ہے کہ اس نے ماننا نہیں ہے، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل للہ الامر جمیعا، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دے دیا کہ بھئی جو مطالبات ہیں، معجزات کا تم کہتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، کہ تمام تر اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم مطالبات کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلا دیں، زمین کو پھاڑ دیں، اور نہ ہی قرآن سے ایسے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں۔ اللہ چاہیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے ایمان والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین کے مطالبات ہیں، یہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ پورا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایمان والوں کو کہ ایمان والے اب تک اپنے سوچ سے اپنے ذہن کو اس بات سے فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ایمان پر لانا چاہتے تو سب کو لے آتے۔ یعنی ایمان والوں کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان پر لانا یہ کوئی زبردستی نہیں کہ ہم ان کو معجزات دکھائیں اور وہ ایمان پر لے آئیں۔ ایمان پر تو انسان خود آتا ہے، ہدایت پر انسان خود آتا ہے۔ معجزات دکھا دکھا کر زبردستی ایمان میں داخل کرنا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لہدی الناس جمیعا، ایسے تو سارے لوگ ایمان پر آ جاتے ہیں، ایسے تو سارے لوگ ایمان پر آ جاتے۔ تو دیکھیے گا
افلم ییأس الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اب بھی مایوس نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے ابھی تک اس بات سے ذہن فارغ نہیں کیا کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو سب کے سب لوگوں کو ایمان پر لے آتا، سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا او تحل قاریعۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ۔ پھر ایمان والے کہتے تھے، ایمان والوں کے دل میں ایک خیال آتا تھا کہ جب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں ان پر چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں، کہیں زمین میں قحط پڑ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، اس طرح کی مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، لیکن بڑا عذاب وہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ ولا یزال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے تو ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ ولا یزال مانے ولا یزال الذین کفروا، جنہوں نے کفر اپنایا، تصیبہم، ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی، بما صنعوا، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ اور مصیبت کیا ہوتی ہے؟ قاریعۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یعنی یا تو کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے، قاریہ مانے کوئی مصیبت آ گئی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کی بستی کے قریب کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس بستی کو تو بچایا، قریب میں کسی بستی پر کوئی عذاب آ گیا، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ یہاں زلزلہ نہیں آیا کہیں اور زلزلہ آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دور کے لوگوں کو خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ او تحل قریبا من دارہم کا مطلب یہ ہے، تحل مانے اتارتے ہیں، قریب مانے قریب، من دارہم ہمارے گھر سے قریب، یعنی دوسرے شہر میں، ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں، شہر میں کیوں اتارتے ہیں؟ تاکہ انسان خبردار ہو جائے کہ دیکھو اللہ کا عذاب ہے۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا رہے گا۔ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن، یعنی اصل ان پر جو عذاب آئے گا وہ قیامت کے دن ہی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کو، آفتوں کو اتارتے رہتے ہیں۔ انسان ہے، کبھی چل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی زندگی اچھی صحت کی گزر رہی ہوتی ہے، بخار آ جاتا ہے، اس طرح کی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ پریشانیاں نیک بندوں پر آتی ہیں تو وہ پریشانیاں ان کے درجات کو بلند کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے کسی نیک بندے پر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اونچے درجات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی گنہگار پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مالی نقصان آتا ہے، بیماری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح توبہ کر لیں، کسی طرح توبہ کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک علاقے والوں سے قریب دوسرے علاقے میں مصیبت اتارتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی کوئی آفت اور مصیبت آتی رہتی ہے، جیسے بادل، بارش زیادہ ہو گئی، سیلاب آ گیا، یہ زلزلہ آ گیا، تو یہ ساری مصیبت اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے مزے چکھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے بڑا عذاب وہ قیامت کے دن ہی آئے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سب بشتی زیور کھولیں، بشتی زیور کا سبب